اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے یقین، مکاشفہ اور ابدیت میں اللہ کے فضل و کرم سے یقین اور مکاشفہ کر لیا تھا، اور اب اس کے بعد اس سلسلے میں آخر میں ہے ابدیت۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ یقین کے بھی 3 درجات ہیں اور مکاشفہ کے بھی 3 درجات ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ یقین میں تو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہے، اور مکاشفہ میں مکاشفہ بالاخبار، مکاشفہ باظہار القدرت اور مکاشفہ بحقائق الایمان، یہ 3 درجات ہیں۔ اسی طریقے سے عبدیت کے بھی 3 درجات ہیں۔ عبادہ ہمارے ہاں چونکہ وہ اردو عربی کا بڑا پرابلم رہتا ہے، تو ہمارے ہاں وہ یہ جو تا مربوطہ ہے، اس کو یہ تا کھلی ہوئی جو ہوتی ہے اس کو میں کنورٹ کر دیتے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ ادروائز یہ عربی میں اگر اس کو پراپرلی پروننس کیا جائے تو اٹ ول بی عبادہ۔ عبادہ یہ جو شیڈڈ ہے ایریا۔ اب اس میں الحمدللہ بہت ٹائم سے یہ سمجھاتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ذہنوں میں کانسیپٹ جو ہے وہ عبادت کا یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ عبادت ہے، لیکن یہ اس کا پورا معنی نہیں ہے۔ عبادت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور کیوں شامل ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ جو بات سمجھانے لگا ہوں اس سے امید ہے کہ اللہ فضل و کرم فرمائے گا، ذہنوں میں جو گرہ لگی ہوئی ہے وہ کھل جائے گی اس معاملے میں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عبادت ہے کیا۔ عبادت ہے عبد سے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام جو ہے وہ آقا کے حکم کے ادھر ادھر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اگر غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکاح بھی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ زنا ہے۔ اس حد تک کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ تو ہے انسان آقا ہو اور انسان غلام ہو، لیکن جہاں پہ آقا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو وہاں پہ پھر بندے کی کیا جرت ہے کہ وہ ادھر ادھر ہل جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کیونکہ انسان جب آقا بنا ہوا ہو، اس نے کوئی غلام رکھا ہو تو وہ آقا سامنے ہوتا تو غلام اس سے ڈر کھاتا، لیکن اللہ تعالیٰ حالانکہ اس سے بڑا آقا اور اس سے سخت گیر آقا اور اس سے زیادہ رحم فرمانے والا آقا تو کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ مگر چونکہ وہ سامنے ہمیں محسوس نہیں ہوتا لہذا ہم ڈر خوف بھی نہیں رکھتے، سمجھے؟ یہ فرق ہے اس دونوں کے اندر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ عبد سے ہے اور عبد غلام سے ہے، اور غلام وہ ہے کہ جو کہ حکم کے تابع ہے، ادھر ادھر ہل نہیں سکتا، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عبادت ہر وہ چیز ہے، عبادت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جس کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم کے 2 سائڈ ہیں۔ ایک وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا، اور ایک وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ دونوں ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہوگی بات۔ سو بندگی میں اللہ کے حکم پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں اللہ کا حکم ملا، دونوں پہ عمل جو ہے وہ شامل ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت میں اس لیے شامل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہوا، سمجھے؟ یہ عبادت نہیں ہے
ٹوٹلی اگر آپ کہیں کہ فقط یہی عبادت ہے تو یہ فقط عبادت یہی نہیں ہے. باقی جو احکامات ہیں اللہ کے جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے عبادت پوری نہیں کی. سمجھے؟ جب اللہ فرماتا ہے نا میری عبادت کرو تو اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ صرف میرا ہی حکم مانو. یہ نہیں ہے کہ صرف سجدے مجھے ہی کرو، وہ تو کرنا ہی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے اگر استطاعت ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے سب سے پہلے ایمان بھی لانا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو. اس کا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ہمیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ بس وہ جو عبادت ہے وہ یہ ہے، یہ آپ نے کر لی ہے، ساتھ میں اس کے حدیث شریف جمع کر دیتے ہیں کہ جو ایمان لایا، جس نے نمازیں قائم کی، جس نے روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، وہ جنت میں جائے گا. اس کے ساتھ یہ ملا کے اور انہوں نے اس کو سیل کر دیا کہ بس یہی ہے عبادت. یہ عبادت نہیں ہے. یہی وہ فرق ہے جو کہ عام بندے میں، عوام الناس میں اور خاص لوگوں میں ہے. خاص لوگ عبادت کو اس کے پورے معنی میں لیتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ عبادت کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی حد تک لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سو یہ فرق ہے. اب جب یہ بنیاد ہی غلط ہوگی تو اس کے اوپر جو دو اور درجات ہیں وہ تو نہیں ملنے والے کسی صورت میں بھی. تو اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ لازمی ہے کہ وہ ٹھیک ہو، لہذا اس کو کریکٹ کر لیں. عبادت مینس اللہ کا حکم اور وہ حکم جو بذریعہ رسول ہمیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی، اور اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. اس کے اندر اخلاق بھی شامل ہے، اس کے اندر آداب بھی شامل ہے، اس کے اندر لباس کے احکامات بھی شامل ہیں، نکاح، طلاق، ہر چیز کے احکامات شامل ہیں. یہ تمام بندگی کے اندر آتا ہے. اور پھر اس کے اندر توکل بھی شامل ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف دیکھنا، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا. یہ تمام چیزیں بندگی میں آتی ہیں اور بندگی ہی اس کو عربی میں عبادہ کہتے ہیں. یہ ہے بیسک کانسیپٹ اس کا. جب اس سے ہلو گے مار کھا جاؤ گے. جب اس سے ہلو گے اللہ کا قرب جو ہے اس سے دور ہو جاؤ گے. سو 3 یقین کے مراحل ہیں، درجات ہیں، 3 مکاشفہ کے درجات ہیں جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر لیے، ریوزٹ کر لیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ریوائز کر لیے. اور 3 ہی عبدیت کے درجات ہیں: عبادہ، عبودیت اور عبودت. عبادہ یعنی بندگی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان پاک کیا ہے، اور اس فرمان کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّکَ، اور بندگی کرو اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک، کہ تمہیں حاصل ہو جائے الیقین. ٹھیک ہے؟ یأتیک الیقین، کہ اپنے رب کی بندگی کرو، اور اتنی کرو اور ایسے کرو کہ تمہیں منزل یقین مل جائے. ٹھیک ہے؟ اور ہم نے یقین کی منزل کو کیا دیکھا؟ 3. ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا لاسٹ ٹائم کہ یقین منسلک ہے مکاشفہ، اور مکاشفہ منسلک ہے یقین کے ساتھ. یقین کی ہم نے 3 منازل دیکھی. علم الیقین، تو اگر سمپلی آپ عبادت کو لیں تو پھر وہ تو وہی ہے جو ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، جس کو علم الیقین کہتے ہیں، جو کہ آپ کو قرآن اور حدیث سے معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے؟ سو عبادہ جو ہے وہ مجاہدات والوں کے لیے، جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ چلو نماز بھی پڑھ لو، یہ سارا کچھ کر لو. ٹھیک ہے؟ پھر اس کی اگلی جو منزل ہے، درجہ جو ہے، دیٹ از عبودیہ. عبودیہ، عبودیتن،
یہ اللہ تعالیٰ ہی کو مالک و خالق اور واجب الاطاعت ماننا ہے۔ اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرم برداری کرنا، وہ بھی تو یہی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز اگر یہ ہوتی تو پھر یہ عبادہ اور عبودیت جو ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتے۔ تو کامن سینس کی تو بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق تو ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ عہد الست کو میثاق عبودیت بھی کہا جاتا ہے، وہ جو سورہ الاعراف کی 172 نمبر آیت ہے، یوم الست والی جو ہم بار بار کوٹ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، بالکل ہے، بے شک۔ تو اس کو میثاق عبودیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے جن کو عین الیقین حاصل ہے، عبودیت تکلیف برداشت کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں رک جاتے ہیں ہم۔ عین الیقین ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ جو آنکھوں سے نظر آ جائے، جو محسوس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کی نشانی تو نظر آتی ہے نا، یا وہ بھی نہیں نظر آتی؟ وہ بھی نہیں نظر آتی، لوگوں کو تو نہیں نظر آتی، لیکن بہرحال اس کے لیے بھی درجہ چاہیے انسان کے لیے۔ اب معاملہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو مالک و خالق اور واجب الاطاعت ماننا، اس میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ دیر از اے گلف بٹوین بوتھ آف دم، خلیج ہے بہت بڑی ان کے درمیان۔ فرما برداری آپ کسی بھی کر سکتے ہیں، آپ ظالم کی بھی کر لیتے ہیں اگر اس کا خوف ہو، ٹھیک ہے۔ ہوا ہے نا ایسا، لوگ بادشاہ ظالم ہو، لوگ اس کی فرما برداری کر لیتے ہیں، اطاعت کر لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ سو فرما برداری کے اندر خوف کا ایلیمنٹ موجود ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو جہنم کا بتایا گیا ہے، کلیئر ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہی کو مالک اور خالق اور واجب الاطاعت ماننا، وہ اس میں خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے باریک ڈیفرنس ہے اس کے اندر، لیکن بہت بڑا ڈیفرنس ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کے جو اعمال ہے اس کے ثمر پہ ایفیکٹ کرتی ہے، اس کے پھل پہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ ایک کام آپ خوشی سے کرتے ہیں، ایک کام آپ جو ہے وہ خوف کی حالت میں کرتے ہیں، تو جو خوشی سے کرتے ہیں اس میں آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے، خوف میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ذرا سا موقع ملے نا تو میں نکلوں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ فرما برداری اور اطاعت کے چکر میں رہتے ہیں صرف، وہ کہیں نہ کہیں، بلکہ اکثر وہ پھسل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بجائے کہ اکثر پھسل جاتے ہیں، کیونکہ انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے برائی، گناہ اور گناہ کی لذت، کیونکہ کہتے ہیں نا حرام میں مزہ بڑا ہے اور حلال جو ہے وہ پھیکا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حرام ہے نا اس میں لذت بہت موجود ہوتی ہے، اس کی کششی لذت ہے، تو وہاں پہ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے اطاعت و فرما برداری کرنے والے کو، وہ سلپ کر جاتا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ بڑا سلپری ہے، ذرا سا قدم غلط رکھا اور بندہ سلپ ہوا، اور جب سلپ ہوا تو پھر اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، پھر وہ کبھی دیکھا ہے نا ایک بندہ سلپ ہو جائے تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں رہتا، اس کا جو وزن ہے نا وہ اس کی رفتار میں ایڈ ہو کے اس کو اور تیز کر دیتا، ٹھیک ہے، ویلوسٹی ہے نا یہ۔ سو اس میں موقع ملتا ہے، یہ جو صرف جو اللہ کو ماننے والی بات ہے نا اور اس کے آگے جھکنے والی بات ہے، اس کی بندگی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی، یہاں پہ جو پھسلنے کا مقام ہے وہ اس کی فریکوینسی بہت کم ہو جاتی ہے، سمجھے، اس کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ شدت شوق ہو سکتا ہے، یعنی شوق جو ہے وہ بلڈ ہو سکتا ہے، خوف میں شوق بلڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری ذات
کے حوالے سے میری بندگی کرو. لیکن وہ جو ڈرانے والی آیات ہیں، وہ ڈرانے والی آیات ان کے لیے ہیں کہ جو کسی اور طرح سے اللہ کو نہ مانے. سمجھے؟ سمجھ میں آ گئی بات ہی نہیں سمجھ. لیکن ایک بچہ ہے نا، آپ اس کو کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے، وہ کر لیتا. دوسرا بچہ ہے وہ نہیں کرتا. پھر آخر اینڈ کیا ہے اس کا؟ پھر آپ کہتے ہیں پھر ہم یہ کریں گے اگر تو نے یہ نہ کیا تو، ہے نا. اور اگر بچے کو کہتے ہیں باتھ روم میں بند کر دیں گے، بچے کو کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا روٹی نہیں دیں گے، دودھ نہیں دیں گے، یہی ہوتا ہے نا. بچہ وہ کام بات مان لیتا. تو پھر وہ ہے، وہ لوور کیٹیگری کے لیے ہے کہ جہاں پھر کوئی حل نہیں ہے تو پھر یہ جہنم کا خوف تمہارے سامنے ہے، تو اسی خوف کو سامنے رکھتے تم اللہ کی بات مان لو. مگر اس میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے قرب الہی میں، اور شوق الہی کے لیے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. یہاں پہ جب یہ چیز آپ یہ کہیں کہ اپنی خوشی سے اللہ کو مانا، اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانا، اس کی صفات کو بھی مانا، اس کے احکامات کو بھی مانا، تمام چیزوں کو مانا، تو اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے؟ آپ کا فرمان مبارک یہ ہے کہ پھر تیری طرف فقر ایسے آئے گا جیسے سیلاب آتا. سمجھے؟ تیری طرف فقر ایسے آئے گا. وہ کہتے ہیں اللہ رسول سے محبت کرے نا بندہ، تو پھر وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں فقر ایسے آئے گا جیسے سیلاب آتا ہے. جب وہ آتا ہے نا تو جو اطاعت و فرما برداری والا ہے نا صرف وہ بھاگ پڑتا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار کچھ اور کرو، دیکھو یہ کرو وہ کرو. لیکن جو اللہ کو ہی مالک و خالق حقیقی مانے نا اور واجب الاطاعت مانے، وہ اس عالم میں بھی اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھاتا، اس کے اندر سرکشی نہیں ہوتی. سمجھے؟ اوپر والا جو ہے نا گلہ کرنے پہ آ جاتا، میں نے کیا بگاڑا تھا، میں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، میں نے تو یوں نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا، فلانا ہو گیا، اس نے یوں کر دیا. سو ہم اس میں کندھا ڈھونڈتے ہیں کہ جس پہ ہم یہ وزن ڈال سکیں کہ ہماری جو حالت ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے. ٹھیک ہے، جو مالک و خالق کو مانے نا، اللہ کو مالک و خالق اور واجب اطاعت مانے، جو عبودیاتن والے ہیں، وہ اپنی حالت کی ذمہ داری کسی دوسرے کے کندھے پہ نہیں ڈالتے. ان کو ایک بات کا پتہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہوا کہ تم پر جو پریشانی آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. سمجھے؟ تو لہذا پریشانی آئی بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. جو یہ اس چکر میں پڑتے ہیں نا کہ ہمارے پہ کچھ کر دیا گیا ہے، وہ اگر آپ اس کی طے میں جائیں نا بات، تو یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ آپ کو آپ کے ایمان سے بھی ہلا سکتی ہے. کسی نے یہ بات تمہیں آج تک نہیں کہی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، تو پھر آپ نے پتہ کیا کیا اس میں یہ کیا کہ آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کے سوا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی اور کا حکم ہے. سمجھے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. اگر وہ جادو چلا بھی ہے، اگر کسی نے کیا بھی ہے جادو، تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے. اس کے اثر میں جادو کرنے میں تو اس کا ہے کہ اس نے کوشش کی، اس کا یہ فعل ہے جادو کرنے والے کا یا کروانے والے کا، مگر اس جادو کا جو اثر ہوا ہے وہ اثر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوا ہوا. سمجھے؟ اور یہی بات سورہ البقرہ میں ہاروت اور ماروت کا جہاں قصہ اللہ نے وہاں یہ فرما دی کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اللہ کے حکم سے. تو وہ جو صرف اطاعت و فرما برداری والا ہے وہ یہ کہے گا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا. سمجھے؟ لیکن جو عبودیت والا ہے وہ یہ کہے گا یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے پریشانی آئی ہے، اللہ اس کو دور کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو بات ہم نے کی کہ اگر اب بندہ پھر کیا کہے، یہ نہ کہے کہ جی مجھ پہ جادو ہو گیا، وہ کہے کہ جی لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس پہ تاثیر دے دی. اگر جب آپ یہ کہیں گے نا
تو پھر وہ رفع ہو جائے گی ہر چیز، یعنی وہ جو اس کے اندر تھا نا کہ دوسرے پہ جانا کہ جی اس کا بھی حکم چلتا ہے، وہ چیز اس میں ختم ہو جائے گی. وہ جو شرک ہے حکم سے متعلق، وہ شرک دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گیا، کسی کا جادو مجھ پہ چل گیا، فائن، سمجھے، کیونکہ آپ نے اس میں اللہ کے حکم کو اولیت دی کہ حکم ہی اللہ کا ہی ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. ہماری کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو بھی لے کے بیٹھ جاتی ہیں، اور بڑی کامن چیزیں ہیں. تیسرا جو اس کا درجہ ہے دیٹ از العبودہ. عبودت بھی پڑھ لیتے ہیں اردو میں اس کو، لیکن عربی میں یہ ہے عبودہ، بندہ کی حالت و کیفیت. یہ حق الیقین والوں کے لیے اقصى الخاص کا درجہ ہے. یہ بندگی کی حالت و کیفیت، اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت پہ واپس چلے جائیں. یہاں حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے. اب یقین میں ہم نے 3 دیکھی تھی، ریپیٹ کر لیتے. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین میں تو قرآن حدیث سے اور علماء کی بات سے معلوم ہو گیا اللہ ہے، اسی کی حاکمیت ہے اور یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے، ایمان کے تمام جز اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں مل گئی. لیکن جب اللہ کی صفات کا مشاہدہ ہونے لگا، اللہ کا موجودگی کا احساس ہونے لگا، تو یہ عین الیقین میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا درمیان میں سے، اور حقیقت جو ہے وہ معاملات کی، صفات کی، وہ جلوہ گر ہونے شروع ہو گئی، تو یہ حق الیقین ہے. اور فائنلی حق الیقین اگر کسی کو دنیا میں نہیں ملتا، تو جب بندہ فوت ہوتا ہے، جب اس کی روح لے کے جائی جاتی ہے اوپر، پیش کی جاتی ہے اللہ کے حضور، تو وہ منزل حق الیقین ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے دیکھ لیا نا، ملے گی نا روح اللہ کو، تو اس نے دیکھ لیا کہ اللہ موجود ہے. ٹھیک ہے. سو یہ حق الیقین ہے. مگر اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے حق الیقین عطا فرما دیتا، سمجھے. اور اس کی بڑی ڈائمینشنز ہیں، جہتیں ہیں اس میں آپ ایک چیز کو فکس نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا تو پھر ایسے ہوگا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، وہ جس طرح چاہے اپنے بندے کو حق الیقین عطا فرما دے، لیکن حق الیقین عطا فرما دیتا ہے. سو مچ سو کہ انبیاء کی تو بات ہی دوسری ہے نا، ان کا تو لیول ہی اور ہے. سو مچ سو کہ اپنے اولیاء کو بھی چاہے تو سدرۃ المنتہا تک لے جائے، سمجھے، وہاں کا تمام نظارہ کرا دے، اور چاہے تو انہیں اجازت دے دے کہ وہ لوح محفوظ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں حق الیقین میں شامل ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. سو عبادت، یا عربی میں جس کو کہتے ہیں عبادہ، یہ عوام الناس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. عبودیت یہ عین الیقین والوں کے لیے ہے، جو خاص بندے ہیں، خاص بندے ہیں. ٹھیک ہے. اور العبودہ یہ اقصى الخاص کے لیے، جہاں پہ حق الیقین جو ہے وہ اللہ عطا فرما دے، وہ اس بندگی کی جو سٹیج ہے اس کو العبودہ کہتے ہیں. ٹھیک. یہ رسالہ القشیریہ سے لیا ہے، امام قشیری کی، باب العبودیات. اب اگر عبادہ کی یہ جو یہاں پہ ہے یہ والا، اس کی اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو اس کا اشارہ ہمیں اس میں سے بھی ملتا ہے، یہ حدیث شریف میں سے. اینڈ دیٹ از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1، انصاف کرنے والا حکمران، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. ٹھیک. وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، جو اللہ کی بندگی کرے.
نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف اس کا دل جو ہے وہ اٹکا رہے۔ نمبر 4 وہ 2 اشخاص جو اللہ کے لیے دوستی کریں، جمع ہوں تو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، اور جدا ہوں تو اللہ کے لیے۔ نمبر 5 وہ شخص جسے کوئی خوبصورت اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ تمام عبادت کے ڈائمینشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے، یہ بھی عبادت میں ہے۔ اس میں صدقہ بھی آ گیا اور اس میں اس کو مخفی رکھنا بھی آ گیا، یعنی افضل یہ ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ کے اس کو اوپن کریں کہ لوگوں کو ترغیب ہو اس کی تو پھر وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ یہ اس نیت کے ساتھ اس کو اوپن کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا سخی ہوں، یہ ریاکاری ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس وجہ سے جس چیز کو اڈاپٹ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ڈیفائن کیا وہ یہ ہے کہ وہ اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو اس کا معلوم نہ، مراد یہ ہے کہ ساتھ والے کو بھی نہ پتہ چلے کہ یہ صدقہ کیا گیا۔ اور 7واں وہ شخص جو خلوت یعنی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یعنی یہ نہیں کہ بناوٹی طور پہ کہ نہیں میں نے رونا ہی ہے، سمجھے؟ بڑا فرق ہوتا ہے اس کے اندر، جو خود سے آنسو نکل پڑے اس میں، اور جو بندہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ یار میں نے رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے، سمجھے؟ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اور دونوں کی قبولیت میں بڑا فرق ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر 36 حدیث کا نمبر 660، اس میں یہ جتنے 7 بندے ہیں ان کے جو اوصاف ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ بندگی میں شامل ہیں۔ یہ ایک اس کی ڈائمنشن ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، وہ تمام بندگی ہے پوری کی پوری، سمجھ؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نبی کی صورت میں تمہارے پاس اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے، نبی کی زندگی کی صورت میں تمہارے پاس اسوہ حسنہ ہے، تو وہ جب اس پہ آپ عمل کرتے ہیں تو وہ بندگی میں چلے جاتے ہیں۔ جب دل ماننا شروع کر دے تو پھر عبودیتاً، اور جب دل ٹک جائے تو پھر عبودہ، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو اس کی تفصیل ہے وہ مکمل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔